کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ ہے، کے پی کے وزیر کا معاملہ ہے، تو وہیں سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، جو کہ انہی شیلز کا اس طرح سے شکار ہوئے ہیں کہ یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہونا تھا، لیکن اب ہم ویڈیو لنک کے تھرو ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب، خیریت سے ہیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو ذرا ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں، جو آج کا سب سے بڑا سوال ہے، سب سے اہم سوال ہے۔ کیا ہوتا رہا سر؟ کچھ خبریں اس طرح کی آئیں کہ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، بھاری نفری تعینات ہو گئی ہے، پھر ہمیں سیکورٹی ذرائع سے پتہ چلا، سرکاری ذرائع سے پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پھر گیٹ ٹوٹنے کی خبریں بھی آئیں، پھر بیرسٹر گوہر سے مذاکرات کی خبریں بھی آئیں۔ کیا ہوا ہے فیصل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ ہمیشہ کیونکہ وکٹ کے دونوں طرف انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد میں کوئی 6-7 گھنٹے غائب تھے، پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ وہ پنڈی جلسے میں بھی نہیں پہنچ سکے، لاہور جلسے میں بھی نہیں پہنچ سکے، لاہور نہیں پہنچ سکے، پنڈی میں جو ہے وہ برہان سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، ورکرز نے کہا کہ آگے جائیں، انہوں نے کہا کہ پیچھے جائیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ ورکروں کو چھوڑ کر سیدھا وہ کے پی ہاؤس آئے، اور اس کے بعد جو ہے سننے میں آیا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، شاید دوبارہ اپنا کوئی سافٹ ویئر جو ہے اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہوں۔ تو جہاں تک گرفتاری کی بات ہے، ابھی تک تو آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے اوپر اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کی یا انٹیریئر منسٹری کو ایسی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہو، لہٰذا اگین کے جو نمائندے ہیں جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا۔ گرفتاری دیکھیں، اگر کسی کیس میں وانٹیڈ ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر عدالت کہتی ہے کہ آپ نے گرفتار کریں تو عدالت کے ذریعے عدالت کو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو پیش کرنے گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں یا آپ یا کوئی اور جو ہے وہ اس سے بالاتر ہوں اور عام شہروں کے لیے قانون ہو اور ہمارے لیے قانون نہ ہو۔ تو اگر آپ ایک کیس میں اور اس میں آپ کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہو تو آپ نے اس کو کیس کو سامنا کرنا ہے، اس میں تو آپ کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈی جاب پہ جلسہ کریں گے، اور آپ نے ابھی جو دکھایا ان کے ترجمان کا جس طریقے سے وہ ملک دشمنی پہ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ شی جی پنگ جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا اس وقت آئے تھے، یا آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی اس میں جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کے مخالف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کی۔ گورنر صاحب، آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں کہاں اس وقت؟ آپ کے علم میں ہے کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا واپس روانہ ہو گئے ہیں؟ میں شام کے بعد ان پر زیادہ نہیں پوچھتا ہوں کیونکہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو اس کو ہم آفیشلی نہیں وہ کرتے، لیکن میں نے نہیں چیک کیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ صحیح۔ اچھا، کل سے کچھ خبریں بڑی گردش کر رہی تھیں کیونکہ کل آپ کی بڑی امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی پی ایم صاحب کے ساتھ، پھر گورنر راج کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، کئی سارے لوگوں نے یہ خبریں بھی باقاعدہ طور پر دے دیں کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے۔ پھر آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے گورنر راج، لیکن آپ نہیں چاہتے۔ تو کیا فیصلہ ہوا ہے ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور بیسکلی ملاقات تھی کس کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، ملاقات کیونکہ وزیر اعظم صاحب یو این کے اجلاس پہ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد واپس آئے تو ہمارے صوبے کی جو سچویشن تھی اس پہ ان کو بریف کرنا تھا، اور ہمارے جو فیڈرل کے ریلیٹڈ ہمارے جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں صوبے کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے ہماری بات چیت تھی، تو اس کے اوپر ہم نے وہ کیا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ گورنر راج پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سوائے کرپشن کے، دھرنے کے، جلوس کے، جلسے کے، ناچ گانے کے کوئی اور ایجنڈا ہمارے صوبے کے لیے نہیں ہے۔ نہ وہ امن و امان سے جو ہے ان کا غرض ہے، نہ ڈیولپمنٹ سے غرض ہے، نہ نوجوانوں کو روزگار سے غرض ہے، نہ صحت کی سہولیات سے غرض ہے۔ میرے پروگرام میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج کے آپشن پر غور ہو رہا ہے، حکومت غور کر رہی ہے، تو یعنی کسی نہ کسی لیول پر تو حکومت کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے غالباً، تبھی انہوں نے یہ بات کر دی۔ دیکھیں، جب اگر حکومت، وفاقی حکومت پریزیڈنٹ صاحب کے مشورے سے اگر لگانا چاہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی پروویژن موجود ہے تو لگ سکتا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آگے کا ان کے پاس روڈ میپ ہے کہ ہم نے صوبے کی ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے امن و امان کیسے قائم کرنا ہے۔ یہ بالکل جو ہے اس میں بالکل یہ نالائق اور نااہل ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز آ جائے تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہم دوبارہ سیاسی شہید ٹائپ بن جائے اور ہم مظلومیت کا رونا روئیں، راگ روئیں اور عوام کے پاس جائیں۔
کیونکہ ڈیولپ تو یہ کر نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوں۔ محسن نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی گورنر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہر لائن کراس کر لی ہے اور اب انہیں قیمت چکانی پڑے گی اس کی، بیسکلی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں پاکستان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے، لائن تو یہ کراس ہے کہ آپ جب ایس سی او کی کانفرنس کو سبوتاج کر رہے ہوں، آپ انڈیا کے فورن منسٹر کو دعوت دے رہے ہوں، وہاں پر جو ہے آپ کے حق میں جو ہے آپ کے لیڈر کے حق میں اسرائیلی اخبار آرٹیکلز لکھ رہے ہوں، آپ کے لیڈر کے جو ہیں وہ فارمر چیئرمین کے بردر ان لا جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہوں، آپ کا یہ ایجنڈا ہو کہ ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسے ایونٹ ہو اور آپ حکومت میں نہ ہوں تو آپ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں، تو آپ تو ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی آپ نے ہر چیزوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایس سی او کانفرنس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کی بات آئے گی تو سب سے پہلے پاکستان پالیٹکس تو ہماری چلتی رہتی ہے، پالیٹکس ہم کرتے رہیں، کبھی حکومت میں ہوں گے کبھی اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن اپوزیشن میں رہ کر اور اقتدار کی خاطر آپ پاکستان کے ساتھ ایسا کریں تو وہ ریڈ لائن ہے، وہ کبھی جو ہے کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دیں۔ قیمت کیا چکانی پڑ سکتی ہے سر؟ وزارت اعلیٰ چلی جائے گی ان کی، کیا ہوگا؟ یہ تو اب ٹائم آئے گا، وقت آئے گا تو پھر بات ہوئی پھر۔ دیکھیں اپنے ملک میں اور اپنے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کے لیے جس میں آپ کو ضرورت ہے، آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی چلتا ہے تو ٹھیک ہے، آئین کو توڑ رہا ہو، قانون کو توڑ رہا ہو، فیصل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، تو ابھی بھی کسی وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی مشاورت ہوئی۔ دیکھیں ہم جب حکومت میں تھے 2008 سے 13 تک بلوچستان میں ایک ایونٹ ہوا تھا، دہشت گردی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی حکومت کو ختم کیا تھا، اور جب دوسری حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گا، وہ یہاں تک بات کر رہے تھے جی۔ لہٰذا اگر آئین میں گنجائش ہے گورنر راج لگانے کی اور حکومت وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر وہ تو بالکل ایک آرڈرز ہوں گے، اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ افغان شہریوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے وفاق نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 150 سے زائد افغانی گرفتار کیے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئے تھے اپنی ریلیوں میں۔ اوبویسلی آپ اس صوبے کے گورنر ہیں، آپ کے پاس تو کنفرم انفارمیشن موجود ہوگی سر۔ دیکھیں بالکل ان کے جو ہے جلوسوں میں، ہر جلوس میں ایسی اس قسم کے ملیٹنٹس، اس قسم کے دہشت گردوں کو یہ لاتے ہیں، اسلام آباد ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، پنجاب ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے پرائیویٹلی جو ہے آنسو گیس کے شیل پرچیز کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ غیر قانونی اسلحہ بھی سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں بھی سپلائی لے کے آتے ہیں یہاں پر، ان کو جو ہے جو لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے ان کی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بغیر ویزے کے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو جب اس جلوس میں اس کو اسلام آباد لے کے آئیں گے، سر یہ آنسو گیس کے جو شیل ہیں یہ پرائیویٹلی کیسے پرچیز ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک میرے نالج میں یہ پرچیز تو نہیں کیے جا سکتے، تو اگر ہو رہے ہیں تو ان کے ہتھے کیسے لگ رہے ہیں؟ کل میں نے یہ بات کی ہے اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اس میں کون ملوث ہیں، انہوں نے بالکل کیے ہیں، میرے پاس بالکل اتھینٹک رپورٹس ہیں، انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو قرار کی سزا ہونی چاہیے۔ اور ممکنہ طور پر کیسے حاصل کیے ہوں گے سر؟ یہ تو جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کیسے حاصل کیے ہیں۔ پہلے اپنی آپ چیزیں تو سمجھ جائیں کہ ہو کیا رہے وہاں پر۔ بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے پاس اکراس دی بارڈر جو ہے افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ملک دشمن کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ افغانی آ سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی افغانی ہیں تو وہاں سے بہت اور کچھ بھی آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا فیصل صاحب تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلوں گی، یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، ایک تو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو مؤخر کریں تو ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے، دوسری طرف مولانا صاحب بھی اسی طرح کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ آپشن بہتر ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن بھی لے لیجیے گا کہ بیسکلی پلان کر کیا رہی ہے حکومت، کیونکہ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، کانفیڈنٹ بھی آپ لوگ نہیں ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں آئینی ترمیم کرنا ہر سیاسی جماعت کا، ہر حکومت کا ایک جمہوری حق ہے۔ 2008 میں ہماری جب حکومت تھی تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور ہم نے 18ویں ترمیم یونینمسلی پاس کرائی تھی۔ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا، ان کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا، ڈرافٹ میں ایڈیشن اور سبٹریکشن بھی ہوئی اور اس کے بعد یونینمسلی پاس ہوا۔ اس وقت بھی ہم نے ڈرافٹ شیئر کیے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ہم اس پہ ہو جائیں گے، ہمارے شیئرنگ ہوئی ہے جس میں کچھ شاید ڈیلیٹ ہو، کچھ ایڈ ہو،
جب چیزیں پوری ہو جائیں گی ساری ہم آن بورڈ کر لیں گے تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ لے کے آئیں گے جو ہمارا جمہوری حق ہے. ممبرز ہمارے ساتھ پورے ہوں گے تو ہم لے آئیں گے اور پاس کرا لیں گے, نہیں ہوں گے تو اس طرح کام چلتا رہے گا پھر. لیکن یہ اگر مشورہ دینا ہے کہ جی آپ ایسا کریں اور ایسا نہ جی کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو اب ٹھیک ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن یہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مشورے کو بائی کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ.